میرے پرانے ہم سفر ساتھی اور یہاں پہ تمام تشریف فرما سب ذی شعور جتوتا نواسی، سب کو میری طرف سے سلام و آداب۔ میں سب سے پہلے شفیع صاحب کو ان کی 38 سالہ کامیاب سروس کے بعد باعزت طریقے سے سپر انویشن کے اس باسعادت موقع پر دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ یہ روز اول سے معلوم ہے کہ انسانیت کا درس دینے کے لیے دنیا کے اوپر پیغمبروں کی صورت میں، سوشل ریفارمرز کی صورت میں اور استاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدمی کو انسان بنانے کے لیے مختلف صورتوں میں استاد بھیجے۔ استاد ہی ہے جو روحانیت کی مرمت کرتا ہے، ایک انسان کو با کردار بناتا ہے، با صلاحیت بناتا ہے۔ استاد نہ ہوتا تو رسا جاویدانی کا ایک شعر ہے، پھر وہ صورت ہوتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نسل آدم سے ہے جہاں معمور، پر آدمی جہاں میں تھوڑے ہیں۔ آدمیت کے روپ میں اکثر ریچھ، بندر، گدھے اور گھوڑے ہیں۔ تو ان تمام بگڑی ہوئی صورتوں کو راستے پر لانے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، چند باتیں عرض کروں گا۔ شفیع صاحب کی جو یہ طویل عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد آج علاقے کے لوگوں نے، اپنے دوستوں نے، اپنے اقربا نے جس ہمدردی کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں اکٹھا ہو کے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے پرائے سر انجام دیے ہیں، یہ اپنے آپ میں خود جواب ہے۔ اور آج کے اس مجمع کی ان کی طویل عرصہ کی خدمات کی سرٹیفکیٹ جو ہے اور ان کی سیکولر شخصیت اور ان کی سیکولر سوچ، وہ اپنے آپ میں یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ آج کی اس محفل میں جو میں دیکھ رہا تھا، ہر طبقہ، ہر کمیونٹی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حاضری یہاں تھی۔ اس سے بڑھ کے ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی سرٹیفکیٹ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ سب کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ تعلیم سے ریلیٹڈ، تعلیم سے منسلک آج یہ پروگرام ہے، تو تعلیم سے ہی جڑی ہوئی ایک گزارش کروں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس بے باک طریقے سے اور جس نڈر طریقے سے شفیع صاحب کی دفتر نے یہاں پہ بولا،
آپ یقین مانو گے میرا سینہ چوڑا ہو رہا تھا، لیکن ایک بشرا زینب جو ہے وہ سوسائٹی کو نہیں بدل سکتی، اس کے لیے آپ کو بہت ساری بشرا جو ہیں وہ پیدا کرنی ہوں گی، اور اس سے بھی ان کی اپنی اولاد کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اور خاص کر کے بچی کی تعلیم کے لیے ان کی کیا سوچ ہے وہ آپ کے سامنے مثال تھی۔ انسان اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن صحیح خدمت وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہ کرے، اور قربانی خود دینی پڑتی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ لڑکی کو 10ویں یا 12ویں کے بعد اسکول بھیجنا جو ہے وہ سوسائٹی کی نظر میں اس کو برا مانا جائے کسی بھی اینگل سے، اور پھر وہ آدمی اس سوچ کو بدلنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھ کے بھی نہ بدلیں، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے سے سیکھ لینی چاہیے، لیکن سیکھ ہمیشہ مثبت باتوں کی لینی چاہیے، منفی باتوں کی نہیں۔ خاص کر کے ہماری گجر برادری جو ہے وہ ریس کرتی ہے، ریس کرے نا، تو ریس جیڑی ہے وہ ریس کی لوڑی ہے چنگی گل کی۔ ہماری دودھی گوجری برادری جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی یہ برائی ہو سکتی ہے کہ کہیں اغوا کر لینا، کوئی اور پنگا کرنا، اور پھر اس کا نپٹارا 5 لاکھ 6 لاکھ پر کرنا، اور پھر دوسرا جب کوئی ویسا کیس ہو تو اس کا اگر پہلا 5 میں ختم ہوا ہے دوسرا 6 پہ ہوگا، 4 پہ نہیں ہوگا، وہ 6 پہ ہوگا یا 7 پہ ہوگا، وہ اس لیے کہ اس نے وہ نمبر مکائی تھی، میں اس سے بد دینا ہے۔ تو یہ کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، یا ریس نہیں لوڑی ہے۔ آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، ریس کو دور ہے، لیکن ریس کرنی چنگی گل کی، برائی کی ریس نہیں کرنی، اور ہمیشہ حسد، بغض اور کینہ، یہ چیزیں ہمارے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ اگر کسی کے بچے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھو تو یہ دعا کرو کہ میرا بچہ بھی اسی طرح سے آگے بڑھے۔ اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں ہرگز یہ سوچ کبھی نہیں لانی چاہیے وہ یہ آگے بڑھ گیا میرا پیچھے رہ گیا۔ اس سوچ سے آپ اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہو۔ ہمیشہ ترقی اس کی ہوتی ہے جو دوسرے کے بچے کی ترقی کو دیکھ کر رشک کرے اور دعا کرے کہ کاش میرا بچہ بھی ایسے ہی آگے بڑھے۔ تو مختصراً میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ایک بچی کی تعلیم، ایک بیٹے کی تعلیم، ایک خاندان کو تعلیم یافتہ بنانا ہوتا ہے، لیکن ایک بچی کی تعلیم پورے سماج کو تعلیم یافتہ بناتی ہے۔ تو گزارش ہے کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو 10ویں کے بعد یا 12ویں کے بعد سکولوں سے گھر بٹھا لیتے ہیں، کم سنی میں شادیاں کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر غور کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم 10ویں تک یا 12ویں تک سکول میں بھیج کے نہ اس کو ہم گھریلو کام کاج کا رکھتے ہیں اور نہ اس کو نوکری کے لیے کہیں رکھتے ہیں، وہ بیچاری ادموئی ہو جاتی ہے۔
اس کو ससुराल में जाके सास ससुर की, ननंदों की ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ तो उसको किचन का काम करना है, वहाँ उसको माल मवेशी का काम करना है, ज़मींदारी का काम करना है, और हम उसको उसके लिए भी ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने 12 साल स्कूल में रखा और स्कूल से निकालते ही ससुराल भेज दिया। तो इसलिए गुजारिश है कि हमेशा एक ही मकसद जो है वो जहन में नहीं रखना चाहिए कि मैं अपने बच्चे या बच्ची को पढ़ा के नौकरी करवाऊं, मुलाजमत करवाऊं। ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इतनी नौकरियां तो नामुमकिन होती हैं कि जितने लोग, जितनी आबादी है, इतनी नौकरियां कहाँ होती हैं। कंपटीशन में जो आगे जाएगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन कम से कम एक पढ़ा लिखा जो है वो अगर मजदूरी भी कहीं करेगा तो वो अपना हिसाब किताब सही तरीके से कर पाएगा। आप देखोगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी फर्म है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वहां पर अनपढ़ मजदूर को भर्ती नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि उसको अगर कहेंगे जाके स्विच को ऑन करो वो ऑफ कर जाएगा, या ऑफ करना होगा वो ऑन कर देगा, सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। छोटी सी मिसाल दूं कि सड़क पे एक मजदूर है, उसको ठेकेदार या उसका मेट कहता है 1:3, 1:4 या 1:5 की रेशो जो है उस पर आपको काम करना है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा उसको रेशो की समझ आ जाएगी, वरना वो एक दिन सोचता ही रहेगा ये रेशो क्या बुला है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई जिंदगी जीने के लिए करनी है। चाहे वो किसी भी मैदान में फिर जाए, वहां पर वो नाकाम नहीं होगा। मैं आपको ऐसी मिसालें भी दूं कि हमारे बहुत सारे साथी जो चीरान करते हैं या कोई और कारोबार करते हैं, वहां पर उनको धोखे लगते देखे हमने। बारीक बारीक हिसाब करना होता है तो पैसे देने वाला उसको चूना लगा के चला जाता है, क्योंकि उसको वो मोटे तौर से हिसाब करता है, तो बारीकियां जो वो कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाता। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है। तो मैं एक बार फिर दोबारा से शफी साहब को, इनके खानदान को और खास करके इनकी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस दौर में जब नौकरी करना बहुत मुश्किल है, तो ये इज्जत तरीके से, बावकार तरीके से वापस अपने बाल बच्चों के पास आए हैं। इनके पास अब खुला टाइम देने के लिए है। अपनी फैमिली को अटेंड करेंगे, अपने खानदान को अटेंड करेंगे, समाज को अटेंड करेंगे। तो इनको मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मुबारक देता हूं। नौकरी आज के दौर में करना जो है वो इस शेर से मैं आपको समझाऊंगा कि ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नौकरी आज के दौर में इतनी आसान नहीं है। जो कर रहे हैं, जो सुबह शाम 24 घंटे जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, ये उनको पता है। जो नहीं है मुलाजमत में, जो नौकरी में नहीं है, उनको लगता है कि इनकी कमाई बहुत आसान है, आराम से इनकी जिंदगी बसर हो रही है, लेकिन जो कमाई वो ले रहे हैं वो उतनी आसान नहीं है। तो ये दूर के डोल सुहाने होते हैं। तो चलो, फिर भी हमारी दुआ है कि हर बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है वो कंपटीशन में आगे जाए, दूर तक जाए, जो उसके मकसद हैं, जो उसकी नीयतें हैं वो पूरी हों। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए मैं एक बार फिर दोबारा शफी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी फैमिली को, पूरे परिवार को, कि अल्लाह ताला इनको, जो आने वाली इनकी आगे ज़िंदगी है, इनको खुश रखे, आबाद रखे
اور گزارش کروں گا کہ اپنے پیشے سے منسلک ہی رہیں. جو آپ کے عزیز استاد باقی ہیں ان کے لیے مشعل راہ بنے رہیں, ان کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے بچوں کی کونسلنگ بھی کرتے رہیں, ان کو بتاتے رہیں, پڑھاتے رہیں تاکہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو. یہ تھے افاقی صاحب.